کہا جا رہا ہے کہ کچھ خاموش رابطے ہوئے ہیں پاکستان اور بھارت کے مابین ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے ذریعے سے یا کسی اور لیول پر، جس کے نتیجے میں پاک بھارت تعلقات میں برف پگھلنے لگی ہے۔ اور آج یہ خبر بھی سامنے آئی کہ 117 بھارتی اور پاکستانی شخصیات کی امن اپیل پر مبنی کھلا خط بھی ایک سامنے آیا ہے، جس میں اگرچہ کہ بی جے پی اور بھارتی شدت پسند حلقے اس پر بڑی تنقید کر رہے ہیں، لیکن بھارتی شخصیات، مقبوضہ کشمیر کی کچھ شخصیات اور پاکستانی شخصیات نے اس کھلے خط پر دستخط کیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو اپنے تعلقات کو بحال کرنا چاہیے۔ اگرچہ گودی میڈیا اس اپروچ کو، اس خط کو، ان کاوشوں کو بڑی غلط منفی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور اس کو ایک پروپیگنڈا اور دہشت گردی کے ٹول کے طور کے پر اس کو سامنے لے کے آ رہا ہے۔ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو خاموش رابطے ہیں یہ آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے مابین، انڈس واٹر ٹریٹی ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، ان کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک ڈائیلاگ کا راستہ کھولنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی آپ پورے تاریخ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، پہلی جنگ کشمیر کے بعد تو یہ جو نظریہ تھا کہ بھارت اور پاکستان کو امن سے رہنا چاہیے، یہ کبھی مرا نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ ضرور ہوا کہ اس کو نقصان پہنچا، اور نقصان زیادہ بھارتی شدت پسندی سے پہنچا۔ یعنی ایون جب ان کی حکومت نہیں تھی، بی جے پی کی، کانگریس کی حکومت تھی، تو تب بھی کانگریس کے اندر بھی وہ انتہا پسند عناصر موجود تھے جنہوں نے ہمیشہ اس قسم کے نقطہ نظر کا اظہار کیا۔ کبھی کہا گیا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں دفن کر دیا ہے، پھر 71 کا سانحہ ہوا۔ تو یہ چیزیں رہی ہیں، چلتی رہی ہیں، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس صدی میں اور ان آنے والے وقتوں میں امن ہی بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے لیے جو اگر اس کی بنیاد جو ہے وہ ریئلزم پہ ہو، اس کی بنیاد انصاف پہ ہو، اور اس کی بنیاد، اور اب توقع کی جا سکتی ہے کہ جس برتے پہ، جس زوم پہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری سمجھ کر پائے حقارت سے ٹھکرایا کرتا تھا، اب یہ 9 مئی کے بعد اور پھر پاکستان کی جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ فتوحات ہیں، نہ صرف عسکری طور پر چارو شانے چت کیا تھا، بلکہ اب جو سفارتی محاذ پہ بھی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، یہ دنیا کہہ رہی ہے، وہ بھارت کے اپنے، آپ دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تو یہ کر گیا اور ہمارا نام نہیں ہے کسی جگہ پہ۔ تو میرا خیال ہے یہ سارے عناصر ان کو بھی حقیقت پہ لانے پہ مجبور کریں گے، اور پاکستان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر اس طرف سے کوئی اچھے سگنلز آتے ہیں، تو یہ ہو جائے تو یہ معاشی طور پہ بھی اس خطے کے لیے اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے بہتر ہوگا۔ بالکل ٹھیک، دونوں ممالک کے عوام کے لیے بہتر ہوگا۔ تو ہم گودی میڈیا کو یہ بات کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی۔ ہمارے سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما انجینئر قمر الاسلام صاحب راجہ صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے میڈیا انفلوئنسر سے ایک خصوصی نشست کی، جس میں بھارت سے متعلق تشویشناک انکشافات ہوئے، جس کے مطابق بھارت اندرونی اپنے مسائل کو، جن کا بھارت کو سامنے ہے، اسے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے، اور بھارتی قیادت زمینی حقائق کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہے، جس کے باعث علاقائی امن کو خطرات لاحق ہیں۔ امن کو ہمیشہ موقع ملنا چاہیے، اور بھارتی حکومت جس کو پاکستان نے ہمیشہ پیشکش کی، وہ پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اور صورتحال ہو، یا مقبوضہ کشمیر سے متعلق معاملہ ہو، کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے متعلق معاملہ ہو، انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہو، تو پاکستان نے ہمیشہ بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی، جبکہ بھارت نے ہمیشہ اس سے راہ فرار اختیار کیا۔